ہیلو گائز، میں ہوں فیاض علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو کہانی پلس۔ کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ کہانی کا عنوان ہے نافرمان اولاد۔ ایک باپ کی آخری دعا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں حاجی فضل دین نام کا بزرگ رہتا تھا۔ سفید داڑھی، نرم مزاج، سب کے دکھ درد میں شریک، زندگی بھر محنت کی حلال روزی کمائی اور اپنے بیٹے عادل کو پڑھایا پالا، ناز سے جوان کیا۔ عادل ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حاجی صاحب کی ہر دعا، ہر کمائی اسی کے نام تھی۔ وہ کہتے تھے، بیٹا میرا سہارا ہے، بڑھاپے میں میرا سایہ بنے گا۔ لیکن قسمت کچھ اور لکھ چکی تھی۔ جیسے جیسے عادل بڑا ہوا، دنیا کی رنگینیاں اس کے دل میں بسنے لگیں۔ دوستوں کی صحبت خراب تھی، راتوں کو دیر تک باہر رہنا، نماز سے دوری اور والد کے مشوروں پر ہنسی اڑانا۔ ایک دن حاجی صاحب نے پیار سے کہا، بیٹا دنیا دھوکا ہے، اللہ کو یاد رکھا کرو۔ عادل نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ابا جی، اب پرانے زمانے کے ہیں، زندگی جینے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ حاجی صاحب خاموش ہو گئے۔ دل میں چبھن ہوئی، مگر بیٹے سے محبت آڑے آ گئی۔ چند سال بعد حاجی صاحب بوڑھے ہو گئے، بیماری نے گھیر لیا اور اب وہ عادل پر انحصار کرنے لگے۔ عادل نے باپ سے کہا، ابا، آپ کے پاس جو زمین ہے وہ میرے نام کر دیں، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ بوڑھے باپ نے آنکھوں میں امید لے کر زمین اس کے نام کر دی۔ لیکن جیسے ہی قبضہ ہوا، عادل کا لہجہ بدل گیا۔ ابا، آپ کو اب آرام کرنا چاہیے، میری زندگی میں مداخلت نہ کریں۔ وہی بیٹا جو کبھی باپ کے قدموں کو چومتا تھا، اب ان سے نظریں چورا رہا تھا۔ ایک رات حاجی صاحب کو تیز بخار ہوا۔ انہوں نے بیٹے کے دروازے پر دستک دی۔ عادل، بیٹا پانی دے دے، بہت پیاس لگی ہے۔ عادل نے سوستی سے کہا، ابا نلکے سے لے لینا، میں تھکا ہوں، اور پھر کروٹ بدل کر سو گیا۔ حاجی صاحب کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو معاف کر دے، لیکن میرے بیٹے کو ہدایت دے دے۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے دیکھا، حاجی صاحب کا جسد خاکی چارپائی پر پرسکون لیٹا تھا، ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ اور چہرے پر سکون، جیسے رب سے ملاقات ہو چکی ہو۔ چند دن بعد عادل شہر چلا گیا، زمین بیچ دی، پیسے اڑا دیے، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جب بھی مسجد کے پاس سے گزرتا، لوگ دھیرے سے کہتے، یہ وہی ہے جس نے اپنے باپ کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ایک رات عادل خواب میں اپنے باپ کو دیکھتا ہے۔ وہ روشنی میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، بیٹا، میں نے تمہارے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، لیکن یاد رکھ، جس نے والدین کو رلایا، اسے دنیا میں بھی چین نہیں ملتا۔ عادل چیخ کر اٹھ بیٹھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ دوڑا قبرستان کی طرف اور اپنے باپ کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا، ابا، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کا دل توڑا۔ ہوا میں جیسے آواز آئی، بیٹا، ماں باپ کی دعا جنت کا دروازہ ہے، اور ان کی آہ جہنم کا دروازہ۔ عادل بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ دوستو، ماں باپ کی خدمت صرف زبان سے نہیں، دل سے کی جاتی ہے۔ ان کے قدموں کے نیچے جو دعا ہے، وہی تمہاری دنیا و آخرت کی ضمانت ہے۔ وقت سے پہلے ان کی قدر کرو، کیونکہ ایک دن تم پکارو گے اور جواب میں صرف خاموشی ہوگی۔